نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون، رکوع نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم رکوع نمبر 2 کی اہم نکات کے ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اب یہاں پر حضرت بعض جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر شروع ہو جائے گا یہاں سے، اور یہ پیغام میں نے اپنی قوم کو پہنچایا کہ اللہ کے تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ تو ان قوموں کی مشق شدہ ذہنیت پر اس دعوت کا جو ناموافق اثر ہوا، اور جو اعتراضات انہوں نے اپنے مخلص و بے لوث رہنماؤں کے لیے کیے، اور جن الزامات جو ہے وہ ان پر الزامات لگائے، یہ سارا بیان ہمیں آگے ملے گا، اور کس طرح سے انہوں نے سرکشی کی اور پھر اس سرکشی کی انہیں کیسے سزا ملی۔ تو اس کا مقصد کفار مکہ کو جگانا تھا اور بتانا تھا کہ دیکھو پہلی قومیں بھی تمہاری طرح کے اعتراضات کیا کرتی تھی، اور پھر دیکھو ان کا کیا عبرتناک انجام ہوا۔ آیت نمبر 24۔ اور تو ان کی قوم کے سردار اور وڈیرے جو کفر کر رہے تھے کہنے لگے، یہ شخص محض تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کے سوا کسی کچھ بھی نہیں۔ یہ تم پر اپنی فضیلت اور برتری قائم کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ ہم نے تو یہ بات کہ ہمارا جیسا ہی ایک شخص ہمارا رسول بنا دیا جائے اپنے اگلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی۔ اب ہمیشہ اہل ثروت اور صاحب اقتدار اور صالحین کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کا وجود ساری خرابیوں اور فسادات کا منبع ہوتا ہے، اور اصلاح کی براہ راست جو ہے ضرورت بھی انہی کو ہوتی ہے، اور جو یہ اصلاح ہوتی ہے وہ ان کے مفاد پر بہت بڑی زد ہوتی ہے۔ اس لیے عوام کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات ڈال کر انہیں اہل حق سے جو متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انبیاء کے خلاف سب سے پہلا وہ یہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں کہ یہ بشر ہے، یہ ہماری طرح کا انسان ہے، بھلا یہ بھی کبھی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہتھیار اکثر کارگر ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جس انسان سے وہ متعارف تھے، جس انسان کے کردار سے وہ واقف تھے، اور جس انسانیت کی نمائندگی ان کے رؤسا اور سرداران قوم کر رہے تھے، وہ تو ساری بدماشیوں، اتفاقیوں اور دھوکہ بازیوں کا پلندہ تھی، اور سنگ دل، بے رحم، لالچی، عیاش و بدکار تھے۔ یہی تو وہ انسان تھا جسے وہ صبح شام اپنے گرد و پیش دیکھنے کے عادی تھے۔ ایسا انسان نبی بن جائے ناممکن ہے، ایسا انسان خدا کی طرف سے اس کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب ہو قطعاً غلط ہے۔ وہ بیچارے مجبور تھے، اور انسان، نیک انسان، پاک باز انسان ان کے معاشرے میں کہاں تھا کہ وہ اسے دیکھتے اور یہ سمجھتے کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، اور انسان کی عظمت سے وہ یکسر نابلد تھے۔ اسی وجہ سے وہ جو ہے اس چیز کو بڑی آسانی سے عوام یا پبلک کے دلوں میں اتار دیتے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، بھلا یہ کیسے جو ہے وہ نبی ہو سکتا ہے، اور لوگ خود بخود اس کی نبی کی دعوت کو حقارت سے ٹھکرا دیتے۔ اور اس زمانے کے لوگ جو ہیں، اس زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی نبی، کوئی بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہی بشر ہے۔ تو دونوں ہی ایکسٹریمسٹ سوچ ہے، اور دونوں ہی حقیقت کے بالکل جو ہے وہ برخلاف ہے۔ آیت نمبر 25۔ اچھا، ساتھ وہ یہ بھی کہتے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور دوسرا ہتھیار جو وہ اہل جو ہے اقتدار، جو صاحب جو تھے ان کے، کیونکہ جو نبی کی دعوت ہوتی ہے وہ جو اہل اقتدار ہوتے ہیں، جنہوں نے دین کو ٹھیکہ بنا لیا ہوتا ہے، یا جن کی دکانیں چمک رہی ہوتی ہیں، جب بھی حق کی دعوت آتی ہے تو سب سے پہلے ان کے اقتدار کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو ان کے اندر ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ شاید ہمارا اقتدار، ہماری جو چودراہٹ ہے، یا ہمارا جو ایک ٹیکہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وہ دل سے اس کی بات مان بھی رہے ہوں، لیکن بظاہر اس حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، اور نہ صرف حقیقت کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس کی بات کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں دلائل بھی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اب وہ کیا دلائل دے رہے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ بات اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی۔ آگے آیت نمبر 25 میں کہہ رہے ہیں، یہ شخص و سوائے اس کے اور کچھ نہیں، اسے دیوانگی کا عارضہ لاحق ہو گیا، سو تم ایک عرصہ تک اس کا انتظار کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی ان دلائل کو پروف کرنے کے لیے ایک اور جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی، اور تو یہ وہ باتیں وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے ہوش و حواس نہ ہوں، اور اس لیے وہ بے بنیاد باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور ساتھ ہی وہ اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ تم ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آنا، تم سوچو ذرا
کہ ہمارے باوجداد نے کبھی ہم سے یہ بات نہیں کی، تو اب تھوڑا ویٹ کرو، انتظار کرو، جو حقیقت حال ہوگی وہ تم پر واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 26۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 27۔ اور پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، تو جب ہمارا حکم عذاب آ جائے اور تنور بھر کر پانی ابلنے لگے تو تم اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے دو دو جوڑے نر تو مادہ بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لینا، سوائے ان میں سے اس شخص کے جس پر فرمان عذاب پہلے ہی صادر ہو چکا ہے، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ عرض بھی نہ کرنا جنہوں نے تمہارے انکار اور استہزاء کی صورت میں ظلم کیا ہے، وہ بہر توڑ ڈبو دیے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی دل آزاریوں سے تنگ آ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی تو آپ کو حکم ملا کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ، اور جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ عذاب الہی آن پہنچا ہے، اس وقت خود بھی اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لینا، اور ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی اس کشتی میں داخل کر لینا، لیکن خاندان کے ان لوگوں کے متعلق میری جناب میں عرض نہ کرنا جن کے متعلق قطعی فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی آرام سے کشتی میں بیٹھ جاؤ اور طوفان کا پانی ہر طرف پھیلنے لگے اور اس کی سطح ہر لحاظ بلند ہوتی جائے جس میں ان کی آبادی ڈوبنے لگے، تو اس وقت تم اپنے رب کریم کی حمد و ثنا شروع کر دینا، جس نے اس ظالم قوم سے تمہیں نجات دی جو صبح شام تمہیں اذیتیں پہنچاتی تھی اور مذاق کیا کرتی تھی۔ آیت نمبر 28 اور 29۔ اور پھر جب تم اور تمہاری سنگت والے لوگ کشتی میں ٹھیک طرح سے بیٹھ جائیں تو کہنا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات بخشی، اور عرض کرنا، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل پر اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یعنی کہ جب سیلاب کا پانی خوب اوپر آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں یہ کتنی اچھی دعا بتائی کہ تم وہ دعا کرنا، اور یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ پہلا حکم کشتی میں بیٹھنے کا تھا اور یہ حکم کشتی سے اترنے کے وقت کے لیے کہ جب صحیح و سلامت اترنے لگو تو یہ دعا مانگو۔ اور پہلا حکم کشتی میں بیٹھنے کا تھا، اس کے بعد جب اترے تو صحیح و سلامت تو اترنے لگے تو یہ دعا مبارکن یعنی دونوں جہانوں میں خیر و برکت کا باعث ہو، گھر میں داخل ہوتے وقت اور ہر نئی جگہ اترتے وقت بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ آیت نمبر 30-31۔ اور اس واقعے میں بہت سی نشانیاں اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا، سو ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے بھی وہی سردار تھے۔ اب یہاں پر نوح علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ اس واقعے کے بعد یہ بتا دیا کہ یہ اس لیے واقعہ ہے کہ تمہارے عقل کے لیے اس واقعے میں نشانیاں ہیں کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس واقعے سے جو ہے وہ عبرت حاصل کر لے۔ اب بتایا جائے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے کے بعد جو ہے ایک اور قوم جو ہے وہ پیدا فرمائی، اور وہ قوم سمود ہے یا قوم عاد ہے۔ پھر بالکل وہی دعوت ہے اور قوم کے رئیسوں کا وہی رد عمل ہے اور وہی اعتراضات و شبہات ہے جن کا بھی سارا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکا ہے۔ یہاں پر رکوع نمبر 2 اختتام پذیر ہوا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔